اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید ان اللہ اصطفى علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ سب حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد رحمت اللہ۔ سورہ البقرہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ علیکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تم پر چن لیا، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ نے علم میں بھی اور جسمانی قوت میں بھی ان کو تمہارے اوپر کشادگی عطا فرمائی، فوقیت عطا فرمائی، یعنی ان کا علم بھی تم سے زیادہ ہے اور ان کی جسمانی قوت اور طاقت بھی تم سے زیادہ ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے دے۔ واللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر دو اہم ترین خصوصیات اور صفات کا ذکر فرمایا جو حکومت کرنے کے لیے اور خلافت کے امور بطریقہ احسن سر انجام دینے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی صفت علم ہے اور دوسری صفت جسمانی طاقت اور توانائی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حاکم کی صلاحیت پر ساری رعایا کی خوشنودی کا دار و مدار ہے۔ حاکم جتنا پروقار صلاحیتوں والا ہوگا اتنی زیادہ اس کی رعایا خوشحال ہوگی، اتنی زیادہ اس کی رعایا ترقی کرے گی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم یہ دونوں صفات دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے فضل و کرم سے یہ دونوں صفات خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مکمل اور کامل طور پر پائی جاتی ہیں۔ آپ کا علم بھی کمال تھا اور اللہ نے آپ کو جسمانی قوت اور توانائی بھی کمال درجہ عطا فرمائی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، میرے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے ایک ایک اونٹ کا حساب مجھے بتاتے جاتے تھے اور میں آگے عثمان کو بتاتا جاتا تھا، عثمان غنی آگے رجسٹر پر نوٹ کرتے جاتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک اونٹ کے بارے میں بتاتے جاتے کہ فلانا اونٹ اتنے سال کا ہے، فلانا اونٹنی اتنے سال کی ہے، اونٹ اتنا کمزور ہے، فلانا اونٹ اتنا طاقتور ہے، فلانے اونٹ کی یہ کیفیت ہے، فلانے اونٹ کی یہ حالت ہے۔ تو ایک ایک اونٹ کی جانچ پڑتال کر کے علی المرتضیٰ کو بتاتے، علی المرتضیٰ کے عثمان غنی کو بتاتے، عثمان غنی رجسٹر پر نوٹ کرتے۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد درجہ جب فاروق اعظم کی اس معاملے میں احتیاط دیکھی تو علی المرتضیٰ پکار اٹھے کہ فاروق اعظم کبھی بھی ہیں اور امین بھی ہیں، فاروق اعظم قوت والے بھی ہیں، فاروق اعظم ایماندار بھی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دیکھیں نا، فاروق اعظم نبی نہیں ہے، نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن فاروق اعظم کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے وہ ساری خصوصیات اور وہ ساری صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں جو انبیاء کے اندر صلاحیتیں ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ساری دنیا کہتی ہے ہم نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نبی پاک نے خواب دیکھا۔ یا رسول اللہ، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا خواب دیکھا؟ تو نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میرے سامنے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے اس میں سے دودھ نوش فرمایا، حتیٰ کہ اس دودھ کے نوش فرمانے کی وجہ سے اس کی تازگی میرے ناخنوں میں ظاہر ہوئی۔ اس پیالے کے اندر دودھ بچا وہ فاروق اعظم کو دے دیا، پھر اس میں سے فاروق اعظم نے نوش فرمایا۔ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟
نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر علم ہے۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں دنیا کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ وافر علم عطا فرمایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ازالۃ الخفا میں لکھتے ہیں کہ فاروق اعظم کا سینہ ایک بڑے مکان کی مانند ہے جس کے کئی دروازے ہوں، جس کے کئی کمرے ہوں۔ ایک کمرے پر سکندر اعظم اپنی فوجی استعداد اور قوت کے ساتھ بیٹھا ہے اور دوسرے دروازے پر امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جیسا عظیم فقہ کا عالم بیٹھا ہے۔ ایک دروازے پر حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا عظیم محدث بیٹھا ہے اور ایک دروازے پر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جیسا عظیم صوفی بیٹھا ہے۔ لہٰذا ہر کوئی اپنی اپنی ضرورت کے مطابق صاحب خانہ سے رجوع کرتا ہے اور اپنی مراد کو پا لیتا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے الفاظ ہیں۔ اور امام حسن بصری نے تو کمال کہا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مجلس میں پاکیزگی آ جائے، خوبصورتی آ جائے تو عمر کا ذکر کیا کرو۔ عمر کا ذکر کرنے کی وجہ سے تمہاری محفل کے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی، تمہارے دل و دماغ کو ایک نئی روشنی اور ایک نئی زندگی اور ایک نئی جیلا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کا ذکر کرنے کی وجہ سے تمہارے باطن کو بھی نور کر دے گا، تمہارے ذہن کو بھی اللہ نور عطا فرمائے گا، تمہارے سینے کو بھی اللہ سرور عطا فرمائے گا۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ لوگوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیض گھٹنوں تک ہے، کسی کی قمیض سینے تک ہے، کسی کی قمیض گھٹنوں سے ذرا نیچے ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے عمر کو خواب میں دیکھا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے عمر کو خواب میں دیکھا، عمر نے اتنی لمبی قمیض پہنی ہوئی تھی کہ نیچے گھسٹ رہی تھی، زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ خواب سنا کہ نبی پاک چپ کر کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مہربانی فرمائے تعبیر بھی تو بتائے نا۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کی تعبیر دین ہے، گویا عمر دین میں لپٹے ہوئے ہیں، عمر سراپائے دین ہے، عمر کا اٹھنا بھی دین، عمر کا بیٹھنا بھی دین، عمر کا آنا بھی دین، عمر کا جانا بھی دین، عمر کا فیصلہ کرنا بھی دین، امور خلافت سر انجام دینا بھی دین، عمر کا مسکرا دینا بھی دین، عمر کا جلال فرمانا بھی دین، عمر کا ہر عمل دین ہی دین ہے۔ جو پورا دین میں لپٹا ہوا ہو پھر کامیابیاں اور کامرانیاں اس کے قدم چوما کرتی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی خود کو سمجھا نہیں، کبھی اپنا آپ منوایا نہیں، خلیفہ وقت ہو کے 22,51,030 مربع میل کے حکمران ہو کر بھی فاروق اعظم راستے میں اگر بچے آ جاتے تو ان کی بات بھی سنتے، بوڑھی عورت آ جاتی تو ان کی بات بھی مکمل طور پر فاروق اعظم سنتے، جب تک ان کی بات مکمل نہ ہو جاتی فاروق اعظم آگے روانہ نہ ہوتے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کر جس نے پھول برسائے۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام، یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک کنویں پر کھڑا ہوں اور کنویں سے ڈول نکال رہا ہوں، میں نے ڈول نکالے جتنی خدا کی مرضی تھی، پھر مجھ سے وہ رسا سیدنا صدیق اکبر نے لے لیا، پھر انہوں نے ڈول نکالے، ایک دو ڈول انہوں نے نکالے، پھر اس کے بعد وہ ڈول ایک بڑا چرسا بن گیا، پھر اسے فاروق اعظم نے جا تھاما۔ میں نے فاروق اعظم، نبی پاک فرماتے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں نبی پاک کہ میں نے فاروق اعظم جیسا جوان مرد چرسا کھینچنے والا کوئی نہیں دیکھا، حتیٰ کہ چاروں طرف سے پیاسے آئے اور خوب سیراب ہوئے۔ یہ بخاری مسلم۔ اس سے کیا مراد ہے؟ نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد ہے یہ ہے کہ عمر بن خطاب جس خوبصورت طریقے سے اور جس خوبصیرت طریقے سے، فاروق اعظم جس احسن طریقے سے، جس خوبصورتی سے امور خلافت سر انجام دیں گے،
وہ اتنا شاندار اور اتنا خوبصورت طریقہ ہوگا کہ قیامت تک دنیا اس کو دیکھ کر سیکھتی بھی رہے گی اور اس سے رہنمائی بھی حاصل کرتی رہے گی۔ اقبال بولے دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مسیح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری، اور دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اور ایک عجیب بات جو فاروق اعظم کی سیرت میں نے پڑھی ہے، نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عمر اسلام کی چابی ہیں۔ میں نے ایک عجیب بات دیکھے نا، ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی بہت بڑی خوشی کا موقع آ جائے یا بہت بڑے غم کا موقع آ جائے تو یہ ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ انسان ان کے اندر گھر کر رہ جاتا ہے، انسان مکمل طور پر اس کے گہرے خیالات میں ڈوب جاتا ہے، انسان ان میں گھر کر رہ جاتا ہے، ان کیفیات کے اندر انسان کھو جاتا ہے، انوالو ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے پھر جو اور باتیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اس کے بارے میں انسان کا گمان اور خیال بھی نہیں جاتا۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس زاویہ نظر سے بھی کمال، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت اور شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کا ذہن مبارک ہر طرف تھا، ہر چیز کا آپ کو خیال تھا، بڑی سے بڑی خوشی آ جائے آپ کی زندگی میں اور بڑا سا بڑا غم فاروق اعظم کی زندگی میں آیا، لیکن فاروق اعظم نے اس غم اور اس خوشی میں انوالو اور منہمک ہو کر باقی چھوٹی چھوٹی باتوں کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ فاروق اعظم ان باتوں سے کبھی بے بہرا نہیں ہوئے، فاروق اعظم کبھی ان باتوں سے بے پرواہ نہیں ہوئے۔ احنف بن قیس ایک بڑا علاقہ فتح کر کے سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فتح کی آ کر خوشخبری دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، سجدہ شکر ادا کر کے فوراً فاروق اعظم وہاں چلے گئے جہاں احنف بن قیس نے گھوڑے باندھے ہوئے تھے، اور قدر جلال سے فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ مراد یہ تھی فاروق اعظم کی کہ تم نے ان گھوڑوں کو باندھے رکھا ہے، انہیں کھلا چھوڑ دیتے تاکہ یہ اللہ کی وسیع زمین پہ چر چگ کر اپنے پیٹ کو بھر لیتے۔ اس موقع پر بھی جبکہ ایک بہت بڑی خوشی کا موقع آیا ہے تو اس کے پیچھے اب چھوٹی سی بات پر تو انسان کا ذہن نہیں جاتا کہ گھوڑے بندھے ہوئے ہیں تو کہاں بندھے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر میں اگر بہت بڑی کوئی خوشی یا غم آ جائے تو انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ فلانے کمرے پر ایک پنکھا ویسے ہی چل رہا ہے، میں جا کر اس کو بند کروں، فلانا دروازہ کھلا ہوا ہے میں اس کو بند کروں، ریفریجریٹر کھلا ہوا ہے میں اس کو بند کروں، اے سی چل رہا ہے میں اس کو بند کروں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں پھر انسان ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس کی طرف انسان کا ذہن نہیں جاتا۔ ہمارا کوئی بڑا قریبی دوست ہم سے ملنے آئے، محبت والا دوست ملنے آئے تو انسان اس سے ایسے باتیں کرنے میں اور ایسے اس سے محبت کی باتیں، اب چونکہ عرصہ کے بعد ملاقات ہوتی ہے، والہانہ طور پر اس سے محبت کرتا ہے تو اس کو یہ بھول ہی جاتا ہے۔ پھر وہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تم نے کھانا کھایا یا نہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، میں تمہیں کھانے کا پوچھتا، کھانا کھایا یا نہیں، ناشتہ کیا یا نہیں، بتاؤ۔ تو اس کے پیچھے جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں انسان اس کو نظر انداز کر دیتا ہے جب انسان کسی خاص کیفیت میں گم ہوتا ہے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہر موقع میں، یعنی آپ کوئی بندہ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، وکیل بھی ہو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک چیز میں مصروف ہیں، ایک کام میں مصروف ہیں تو وہ باقی اور کسی کاموں سے بے بہرا نہیں ہوئے، باقی بھی سارے کاموں کا بیک وقت فاروق اعظم کو خیال رہتا تھا، بیک وقت امور خلافت کے سارے شعبہ زندگی کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھتے بھی تھے، جانتے بھی تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حال بھی جانتے تھے، ان کا سلوشن بھی جانتے تھے۔